بنتا بھی سوال آپ سے ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کو بھی آپ نے ہیڈ کیا. جی جی. اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں پسند جمعیت؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پسند نہیں ہے جمعیت. آپ ابھی بھی اگر کوئی نیوٹرل سروے کروائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یعنی جمعیت از دا موسٹ پاپولر تنظیم, مطلب وہ اس سے بڑی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. البتہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی انسانوں کی تنظیم ہے. ہمارا کوئی ایسا کلیم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی فرشتے ہیں, کوئی نعوذ باللہ کوئی فطرت سے ہٹ کے کوئی لوگ ہیں. انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, گناہ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک آرگنائزیشن کی حیثیت میں اسلامی جمعیت طلبہ از دا موسٹ پاپولر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اور ہاں اختلافات لوگوں کو ہیں, اعتراضات لوگوں کو ہیں, اس پہ آپ کھل کے بات کریں, میں ان کا جواب بھی دوں گا. لڑکا اور لڑکی ساتھ بیٹھ کے پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بناتے رہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے نا, وہ کئی دفعہ مکمل نہیں کر سکے. مثال کے طور پہ میں پنجاب یونیورسٹی کا ناظم تھا, مجھے فون آیا, ناظم صاحب یہاں پہ وہ ایک لڑکی کو گود میں اٹھا کے ایک لڑکا چکر لگا رہا ہے گراؤنڈ کے. تو میں نے کہا اچھا یہ کون سی ایکسرسائز ہو رہی ہے, چلے پتہ کرتے ہیں. میں نے فون کیا سی ایس او کو, جو ہمارے چیف سیکورٹی اس ٹائم کرنل ایک ہوتے تھے ریٹائرڈ. تو میں نے کہا جی کرنل صاحب یہ یونیورسٹی ہے, کسی کا ڈرائنگ روم, دیکھیں ہر ایک کی اگر شخصی آزادی ہے, اگر آپ کی یہ شخصی آزادی ہے کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں گانا وانا, تو میری بھی شخصی آزادی ہے کہ میں نہیں سننا چاہتا. اگر میں آپ کو روک نہیں سکتا تو آپ مجھے زبردستی سنا کیوں رہے ہیں؟ آپ ہینڈ فری لگائیں, آپ ڈھم 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 ڈھول کیوں بجا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کی شخصی آزادی ہے تو میری بھی تو شخصی آزادی ہے نا. اگر آپ کوئی حرکت کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی اسپیس میں کریں کہ جہاں میری اسپیس وائلیٹ نہ ہو رہی ہو. میں اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہوں, ایک لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی کو گود میں اٹھا کے پھر رہا ہے, اور ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے. میری اسپیس بھی وائلیٹ ہو رہی ہے نا. یونیورسٹی کسی کا باپ کا ڈرائنگ روم تو نہیں ہے نا. تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ اللہ کو جواب دیں, کسی کو کوئی مطلب امپوز نہیں کر سکتا. کیا جمعیت کے لڑکوں کی کلاسز کے اندر زیادہ داری ہوتی ہے؟ کیا ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کی باڈی لینگویج کلاسز میں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ یار یہ پاور کے ایکسس پہ نہیں آیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کلاس کے اندر ہمیشہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جمعیت میں آیا. مطلب میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں تو مطلب میں جب پنجاب یونیورسٹی کا ناظم تھا تو مجھے ایک صاحب کی کال آئی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ فلاں جگہ. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے تو اس کا مستقبل عزیز ہے, میں تو اس کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتا ہوں, آپ کائنڈلی اسے جمعیت کے اپنے سرکل میں لے لیں. اسی طرح لڑکیوں کا مجھے یاد ہے, آپ جانتے ہوں گے کیسے شریف بھی جو ہمارے جماعت کے اسپوکس وہ ہیں, انفارمیشن سیکرٹری ہیں مرکزی, تو وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے ناظم رہے ہیں. تو وہ ایک دفعہ واقعہ بتا رہے تھے کہ میں ایسے ہی, ہم رات کو راؤنڈ کرتے تھے, ویسے ہی چائے شائے پینے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں, تو ایک صاحب کے ساتھ ایک لڑکی جوان وہ ہاسٹل کے باہر رات کے 2 بجے اتری اور وہ ہاسٹل میں گئی. تو ہم نے جا کے انکوائر کیا کہ بھی رات کے 2 بجے اور اس طرح ہاسٹل میں آنا جانا تو الاؤ نہیں ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ ایک بزرگ آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ یار میں تو تمہیں دسنا وا, میں تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکی بھی اتر کے گئی ہے نا, میں اس کا بھائی ہوں. تو آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اس کا باپ ہوں. اور پھر وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ مطلب یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو میری بیٹی کو مطلب وہ حیران ہوا کہ کوئی لوگ اتنے کنسرنڈ ہیں کہ مطلب بیٹی اتنی محفوظ تھی 4 سال یہاں پڑھتے ہوئے. تو ہر طرح کے تجربات ہیں. دیکھیں یہ جب مجھے لگتا ہے کہ مین بحث میں حصہ نہیں لیتی جماعت اسلامی, کیونکہ جب بحث چل رہی ہوتی ہے سول سپریمیسی کی تو چاول, گھی اور پیٹرول کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جب ان کی باتیں ہوتی ہیں پھر وہ سول سپریمیسی کی بات ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو مین جو نیشنل ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے نا, جماعت اس سے ایک سائڈ سٹیپ لے کے کھڑی ہوتی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال ایسا ہے. اصل میں ہم نے جب بھی بات ہوئی ہے سول سپریمیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بات کریں, یہی ہے نا آپ کا مطلب, کہ جو فوج کا رول ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, وہ اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رول پلے کرے اور عوام کا رول کی بات کرے, عوام اپنا رول خود دے, یہ خود کرے, یہ ہے سول سپریمیسی نا. ہاں مطلب سول سپریمیسی آپ یہی کہتے ہیں نا کہ سول سپریمیسی اسی وقت ہوگی جب کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہوگی کہ وہ ان کو, جیسے ہی ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی جس طرح ہم کہیں کہ فارن پالیسی الیکٹڈ نمائندے ہی بنائے, یہ سول تو سپریمیسی. کون نہیں بنانے دیتا؟ فوج اسٹیبلشمنٹ. اچھا
میں نے کہا شاید جمعدار جو نہیں obviously میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ فوج کی بات کریں نا. اگر ہم آگے چلے جائیں گے تو وہ امریکہ بھی ہے, یہ تو آپ کی یعنی یہ تو میں وہی بات کر رہا چینج ہوتا جائے گا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو فوج ہے جسے کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے, کوئی خلائی مخلوق کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, بات یہ ہے کہ فوج ہماری فوج ہے اور فوج کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہونا چاہیے. اور اس کے ان کانسٹیٹیوشنل رول پر اگر کسی نے بات کی ہے پارلیمنٹ میں تو مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کون ہے جو آج سول سپرمیسی کے چیمپئن ہیں. انہوں نے تو لائن میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر ایکسٹینشن دی تھی, اور ویسے تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو پھرتے تھے اور گالیاں اور کیا کلچر انہوں نے پریویل کیا پارٹیز نے. لیکن محترم باجوہ صاحب جو اوے باجوہ ہو گئے بعد میں, ان کو ایکسٹینشن دینے میں پیپل پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں پارٹیز لائن میں کھڑی ہوئی تھیں. کسی نے مخالفت کی تو وہ مشتاق خان تھا, وہ مولانا اکبر چترالی تھا, وہ سندھ اسمبلی کے اندر سید عبدالرشید تھا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو یہ ہے سول سپرمیسی پہ ایکشن, عملی اقدامات. بات کرنا وہ ظاہر ہے باتوں کی آپ گولہ باری کرتے رہیں. تو سول سپرمیسی پہ ابھی بھی حافظ نعیم صاحب جتنی کھل کر بات کر رہے ہیں کہ سب کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول پر واپس جانا ہوگا. لیکن جہاں آپ نے بات کی نا آٹا چاول گندم, دیکھیے اس کی کوئی بات نہیں, مطلب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں. مطلب کوئی پولیٹیکل پارٹی مجھے بتا دیں کسی کا ایجنڈا ہے کہ مطلب کسی نے کیس ختم کرانے تھے نیب سے, کسی نے لیڈر کو جیل سے نکالنا تھا, کسی کا کوئی اور ایجنڈا ہے, کسی کو پچھلی الیکشن میں گھاس ڈالی تھی پی ڈی ایم 1 میں, پی ڈی ایم 2 میں اس کو گھاس نہیں ڈالی تو وہ ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ مسائل ہے. اور بابا عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے کہ وہ جن کے ووٹ لے کر آتے ہیں وہ ان کی ٹرو ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں بھی کریں. تو بہرحال اس کے اوپر جماعت اسلامی نے بڑی اسٹرانگ آواز اور مستقل یہ جاری رہے گی انشاءاللہ. اگر فلسطین میں کوئی پارٹی اٹھے غزہ میں اور وہ مہنگائی کے اوپر کیمپین کرنا شروع کر دے, آپ کو لگے گا کہ وہ ان لائن ہے, ان لائن آف واٹ پیپل وانٹ, ان کو بھی اس کی بھی ضرورت ڈو یو ریئلی تھنک مطلب کہ پاکستان از لائک غازہ؟ آئی ایم جسٹ آسکنگ کہ کہیں مڈل لائن ہے نا کہیں پہ. آبویسلی تو یعنی ہمارے یہاں تو سیکورٹی کا پرابلمس ہیں, ہمارے یہاں تو یعنی بیسک چیزوں کے پرابلمس. میں آپ سے نا علی بھی ذکر کرتا ہوں, جماعت جو اب ریسنٹلی چیزیں کر رہی ہے نا یہ سائنٹیفک بنیادوں پر کر رہی ہے, سروس کی بنیاد پر کر رہی ہے. ہم اس کو اس طرح ٹیسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ دیتے ہیں, 100 روپے آپ کے پاس, آپ نے وہ ڈیوائڈ کرنے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیزوں کے اندر, جس میں ہیلتھ ہے, سیکورٹی ہے, جس کے اندر ایجوکیشن ہے, جس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں. اس کے آپ 100 روپے کو کس طرح ڈیوائڈ کریں گے؟ ہاؤ ڈز جماعت اسلامی سی دس؟ مطلب میں آپ کا سوال نہیں سمجھ. آپ کے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے وہ ڈیوائڈ کرنا ہے پرائیورٹی وائز کہ آپ سب سے زیادہ بجٹ کس چیز کو دیں گے, پھر کس چیز کو دیں گے, سیکورٹی کو دیں گے, ہیلتھ کو دیں گے بجٹ, ایجوکیشن کو دیں گے بجٹ, کس کو دیں گے؟ نہیں یہ تو ایک مفروضے پر سوال ہے نا کہ 100 روپے ہوں اور اس میں فلاں چیز کو دیں گے. مطلب آپ کو ایک بجٹ کے لیے بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. الیکشن میں ووٹ کیوں نہیں پڑتا جماعت اسلامی کا؟ منظم بھی ہیں, لرنڈ بھی ہیں, اسکالرز ہیں, اسکالرلی موومنٹ ہے. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ لوگ نا اپنے پیسوں کے ساتھ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرو. دین یہ کنورٹ کیوں نہیں ہوتا بیلٹ باکس کے اندر؟ ویسے تو مجھے اس سوال سے یاد آ گیا, یہ بڑا عام اور کامن سا سوال ہے. تو یہ سراج صاحب سے کسی نے ایک پروگرام میں پوچھا کہ بھئی لوگ آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈونیشنز دیتے ہیں, الخدمت پہ اعتماد کرتے ہیں, تو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے پیسے کی قدر موجود ہے ان کے ذہن میں کہ بڑی قیمتی چیز ہے, تو اس لیے وہ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں. جس دن ان کو یہ سمجھ آ گیا نا کہ ووٹ بھی بڑی قیمتی چیز ہے تو وہ ووٹ بھی جماعت اسلامی کو دیں گے, اور یہ چینج گریجولی آ رہا ہے. یہ بات میں قبول کرتا ہوں کہ جماعت کہیں اسلامی الٹ تو نہیں ہے اس طرح کہ وہ پیسوں کے ساتھ آپ کو کرتے ہیں ٹرسٹ, مگر آپ کی لیڈرشپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ایسا نہیں, پھر تو پیسہ نہیں دیتے نا. جس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہوتا آپ اسے پیسہ تو کبھی بھی نہیں دیتے. ایک بات ماد بندہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہو. آپ کو اگر کسی پہ ٹرسٹ ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اگلا کمپیٹنٹ ہے. نہیں, کمپیٹنٹ کون ہے؟ مریم نواز ہے, بلاول بھائی جان ہے, کون ہے؟ کمپیٹنس کا کوئی معیار ہوتا ہے نا, کوئی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس پہ آپ کو چیک پوائنٹس ہوتے ہیں, کوئی لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ تو ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں, وہ اس طرح کیونکہ جماعت سے ریلیٹڈ جتنی سسٹر آرگنائزیشنز ہیں نا جماعت کی, انہوں نے جبران بھائی بڑی ترقی کی ہے سوائے جماعت اسلامی کے ووٹ بینک نے. یہ کیا وجہ ہے؟ فار ایگزامپل یہ آرگنائزیشنز ہیں جماعت کی, دا انٹرپریٹر آف قرآن,
انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن، آفاق، الخدمت فاؤنڈیشن، بورڈنگ اسکول، الغزالی ٹرسٹ، ٹھیک ہے، پھر آغوش، کرتبہ سٹی، یعنی یہ ٹاؤنز بھی، پھر قدم، پھر مدینۃ العلم. تو آپ لوگوں کو یعنی آپ جو چیز اچیو کرنا چاہیں آپ کر لیتے ہیں. لگتا ہے آپ لوگوں کا دھیان میرے خیال میں کہیں اور ہے. اب آپ ووٹس کے چکر میں نہیں ہیں. بٹ وین جماعت اپنی سسٹر آرگنائزیشنز کے اندر اپنے لوگوں کو کام دیتی ہے، کیونکہ ایک نا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے روز مرہ کے کام چھوڑ کے ایک تحریک کا حصہ بننا. مگر جب جماعت ان کے اکانومی کو بھی کور کرتی ہے تو یہ کلٹ کی فارم نہیں بن جاتی. جماعت تو کسی کی آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور بھی کہ جماعت کے منسلک لوگ جو ہیں نا انہوں نے بڑی ترقی کی ہے مگر جماعت کے بیلٹ باکسز نے نہیں کی. فار ایگزامپل ابھی آپ نے نام لیا یہ دارالارقم اسکول کے جو صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ وقاص جعفری صاحب. اب ماشاء اللہ ہی ہیز ڈیولپڈ سو مچ. یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اور بھی اس طرح کے ہیں کئی، یعنی پرنٹنگ پریسز والے، اس طرح کے لوگ جو جماعت سے جن کا تعلق ہے شاید سیکنڈ ایئر میں یا فرسٹ ایئر میں، انہوں نے بڑا یعنی گریجولی ترقی کی ہے. جماعت کے اندر ہم نے ویسی ترقی نہیں دیکھی. اچھا، یہ پہلے بھی جب میں بات کر رہا تھا تو مکمل نہیں ہو سکی. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اصل میں میں بتا رہا تھا کہ ہم کوئی ٹپیکل پولیٹیکل جماعت. جزاک اللہ علی بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا اور آپ سے گپ شپ کا آج یہاں موقع مل رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ آج کے میڈیمز ہیں، پوڈ کاسٹ ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا، ان کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. میری لاہور ہی میں میری پیدائش ہوئی اور ہمارا آبائی گھر ہے داتا دربار کے بالکل عقب میں، ریٹیگن روڈ ہے، بلال گنج کا ایریا وہ مشہور ہے. تو وہاں پہ ہی ہمارا آبائی گھر ہے. ہمارے دادا جی 47 میں جب پارٹیشن ہوئی تو مائیگریٹ کر کے وہیں پہ آئے اور وہاں انہیں جگہ الاٹ ہوئی اور وہیں پہ میری پیدائش ہے لاہور کی. پھر اسکولنگ لاہور کا بہت معروف اسکول ہے سینٹر ماڈل اسکول، وہاں سے میں نے میٹرک کیا. ٹاپ اسکول تھا اپنے زمانے میں، بلکہ ہمارے جب میں نے 2007 میں میٹرک کیا تو اس وقت بورڈ کی پہلی 10 میں سے 7 پوزیشنز جو ہیں وہ ٹاپ وہ ہمارے اسکول کی تھی. اور اس کے بعد وہاں سے میں نے میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا. یہ بلکہ کومبو ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہے، سینٹر ماڈل اسکول اور ساتھ ہی گورنمنٹ کالج. تو عموماً یہاں سے پھر آگے لوگ سپلٹ ہوتے ہیں. میڈیکل والے KE میں چلے جاتے تھے اور انجینئرنگ والے UET میں چلے جاتے تھے. تو ہم چونکہ اسپورٹس میں انوالو تھے تو ہم نے اسپورٹس میں ایکسیل کیا. گورنمنٹ کالج کی ٹیم کا میں کیپٹن رہا، 4-5 اسپورٹس میں وہاں کرتا تھا. تو ارلی ایجوکیشن ظاہر ہے سینٹر ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج، مطلب گورنمنٹ کالج سے پھر پنجاب یونیورسٹی اور پھر ظاہر ہے اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم آگے. تو پھر اسٹڈی میں نے لاء کیا ہے. ظاہر ہے میری آخری جو ڈگری ہے لاء گریجویٹ ہوں میں، لاء کی ہے، لیکن میں نے لاء بہت زیادہ پریکٹس نہیں کیا، 2-4-6 ماہ. اس کے بعد پریکٹیکل فیلڈ میں آ گئے، لاء کو پرسو نہیں کیا، پھر پالیٹکس میں زیادہ انوالو ہو گیا. ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ ان پالیٹکس؟ آپ نے بتایا ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ ان پالیٹکس اینڈ ود جماعت اسلام؟ آپ اسپورٹس مین تھے، دین وائی پالیٹکس اینڈ جماعت اسلامی؟ عجیب سا کمبینیشن ہے ایک ینگسٹر کے لیے آج کل. اچھا عجیب ہے، میرے لیے تو بڑا نارمل ہے. دیکھیں میرا چونکہ گھرانہ ہمارا ایسا تھا اور وہاں پہ جو ایک آئیڈیالوجی اور نظریہ ہوتا ہے وہ ہمیں وراثت میں اور اس میں گڑتی میں مل گیا تھا. تو ظاہر ہے انیشیلی تو ہم نظریے سے ہماری واقفیت اپنے گھر میں ہی ہوئی اور میرے والد صاحب ظاہر ہے کہ وہ جماعت اسلامی میں رہے، جمعیت میں رہے، تو جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہم نے ان سے بھی سیکھی. انہوں نے ہمیں فورس نہیں کیا، انہوں نے کان سے پکڑ کے ہمیں اس میں شامل نہیں کیا. لیکن جب گریجولی ہمارا رابطہ ہوا اسلامی جمعیت طلبہ میں، ان کی اسکولز کی آرگنائزیشن تھی بزم پیغام، تو اس میں ممبر بن گیا. تو انہوں نے ہمیں روکا نہیں. اور اسلامی جمعیت طلبہ میں جو ٹریننگ کا ایک پروسیجر ہے وہ اس طرح سے ہوتا بھی نہیں ہے کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں تو آپ آئیں اور بس سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں. بلکہ 2004 میں 8 کلاس میں تھا میں اور میں پہلی دفعہ کسی پروگرام میں شریک ہوا اور 5 سال تک مجھے اسلامی جمعیت طلبہ جو ہماری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اس نے بنیادی ممبرشپ بھی نہیں دی. یعنی 5 سال کا رگڑا لگایا. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں 2008 میں
2004 میں جب میں پہلی دفعہ کسی پروگرام میں گیا تو ہمارا 5 دن کا ایک تربیتی پروگرام ہوتا تھا خانس پور اور ایوبیہ میں. زبردست. تو وہاں پہ جو ٹریننگ میری ہوئی اس وقت تو سمجھ نہیں آئی, لیکن آج جب ہم اسے ریکال کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ٹریننگ کا پروسیجر کیا تھا. یعنی میرے والد صاحب MNA تھے, ہمارے گھر سے بھی یہ کوئی ایسا ہمیں دماغ میں کوئی خمار نہیں تھا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں اور فلاں ہیں. آپ نام بھی نہیں لے رہے, نام تو لیں آپ. نہیں, میں حافظ سلمان بٹ صاحب ان کا بیٹا ہوں. the bang حافظ سلمان بٹ, everyone knows in لاہور. اور کسی بھی پارٹی کا ایک خواب, کسی بھی پارٹی کا ایک خواب حافظ سلمان بٹ, ان کے بیٹے ہیں آپ. جی. تو وہ جب ہم وہاں گئے 5 دن کے لیے تو ہمارے ذہن میں گھر سے بھی کوئی ایسی تربیت نہیں تھی کہ آپ کو بڑی توپ چیزیں ہیں اور فلاں کے بیٹے ہیں. ایک نارمل لائف تھی. وہاں جا کے جمعیت نے بھی ہمارا, وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, کوئی پار نہیں لیا. مطلب وہاں پہ ڈیوٹیز ڈیوائڈ ہوتی تھیں. ایک دن صفائی کرنی ہوتی تھی, ایک دن کھانا بانٹنا ہوتا تھا, ایک دن برتن دھونے ہوتے تھے. ہمارے بھی ذہن میں کوئی چیز نہیں تھا. اپنی باری پہ ہم نے جھاڑو لگایا, اپنی باری پہ برتن دھوئے, اپنی باری کے اوپر ہم نے کھانا سرو کیا. تو وہ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ ایک MNA, اور MNA تو بہت سارے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ والد صاحب کو ایک بڑا وائبرنٹ دور انہوں نے دیکھا اور بڑا پاپولر لاہور میں ان کا ایرا رہا. تو ایک ایسے معروف آدمی کے بیٹے کو بھی چلو جھاڑو لگاؤ, تو ہمیں تو نہیں تھا. جمعیت نے بھی اس کو کوئی ایسا ہوا بنا کر نہیں لیا. اور بعد میں سمجھ میں آیا کہ مطلب ہمیں کوئی پریولیج ملنی بھی نہیں چاہیے تھی. تو وہ ایک ٹریننگ کا پروسیجر تھا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ 5 سال رگڑے کے بعد ہمیں 2009 میں, پھر میں 2nd ایئر میں تھا اس وقت, گورنمنٹ کالج میں جمعیت کا رکن بن گیا. آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کو ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل جماعت اسلامی کے IJT کے جو لوگ ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کا ایک پراپر لائف سٹائل ہوتا ہے, ان کا الفاظوں کا ذخیرہ ہوتا ہے, بات کرنا جانتے ہیں. واضح فرق ہوتا ہے ایک عام کسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بچے میں اور جمعیت میں, یہ تو ہے بالکل. تو آپ جمعیت کے بھی ہیڈ رہے ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی, میں اسلامی جمعیت طلبہ, جیسے میں نے بتایا 2004 میں اس کا حامی بنا, جوائن کیا, اور 2009 میں پھر 5 سال میں رکن بنا. پھر اس کے بعد میں 2017-18 میں میرے جب ایجوکیشن, جمعیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں ہے کہ MSF PSF یا باقی ان کی طرح آپ 20 سال بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مطلب میں جب جمعیت میں تھا 2017 میں, تو PSF کے اس ٹائم بھی صدر وہ رانا ارشد صاحب تھے. وہ یعنی ہم ابو کو لے کے جاتے تھے ڈائبٹیز کے ڈاکٹر پہ, تو وہاں آتے تھے, ان کی کچھ 54 سال ایج تھی اور کوئی شوگر ہو گئی ہوئی تھی, آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا, وہی صدر تھے. تو جمعیت کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, جمعیت بائی دا بک چلتی ہے, اس میں اگر آپ نے آگے ایڈمیشن نہیں لینا تو ودن 6 months آٹومیٹیکلی جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں جمعیت سے نکل رہے ہیں اس لسٹ میں آپ کا نام آ جاتا ہے. اور اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہو تو ظاہر ہے پھر آپ بتا دیتے ہیں کہ جی میں فلاں انسٹیٹیوٹ میں نے اپلائی کیا اور میں جا رہا ہوں. تو یہ میں 2017-18 میں پھر اسلامی جمعیت طلبہ, میری لاہور شہر کی بھی ذمہ داری رہی, اسلامیہ کالج سول لائنس کا ناظم رہا, مختلف شہر میں مختلف علاقوں کے ہمارے علاقے ہوتے ہیں, وسطی غربی یعنی ایسٹ ویسٹ اس طرح. پھر پنجاب یونیورسٹی کا ناظم رہا 2018 میں. اس کے بعد پھر میں آگے بڑھنے سے پہلے, اس میں مزید ڈیپ جانے سے پہلے اپنا فٹ بال کا اچیومنٹس بتا دیں ذرا کوئکلی. فٹ بال ظاہر ہے جی, میں کل بھی ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بتا رہا تھا کہ فٹ بال تو اس طرح تھا کہ اسکول اور فٹ بال یہ 2 ہی چیزیں ہمیں زندگی میں پتہ تھی. جیسے ہی آنکھ کھولی اور پتہ چلا دنیا کیا ہے, تو یہی روٹین تھی کہ اسکول جانا ہے, اسکول سے آنا ہے, اور بس پھر گراؤنڈ کا انتظار ہوتا ہے, گراؤنڈ جانا ہے. تو ہماری ایک کلب تھی, وہ ہیب کلب ابھی بھی ہے, وہ پاکستان کی ٹاپ فٹ بال کلب ہے ماشاءاللہ. اور اس نے جو اچیومنٹس فٹ بال کی ہسٹری میں پاکستان میں وہ ہیب کلب نے کی ہیں, بڑی بڑی ہمارے ڈپارٹمنٹس جن کے پیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آج تک نہیں کر سکے. یعنی ایشین فٹ بال جو کلب چیمپئن شپ ہے اس کے فائنل راؤنڈ میں پاکستان کی کوئی کلب نہیں پہنچی سوائے وہیب کلب کے, اور ہماری وہیب کلب 91 میں غالباً وہ اس کے فائنل راؤنڈ میں پہنچی. پہلے 3 راؤنڈ ہوتے ہیں اور پھر اس میں 6 نمبر پہ ایشیا میں آئی. تو یہ ظاہر ہے ہمارا, پھر میں اس کلب کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا, پھر اسکول کی ٹیم کا کیپٹن تھا, پھر کالج کی ٹیم کا کیپٹن بنا, پھر میں بورڈ کی ٹیم کا کیپٹن بنا, اور پھر میں الحمدللہ نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کیا انڈر 14. ایک ہمارا یہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, سری لنکا اور بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش, یہ 7-8 کنٹریز کی جو سیف کنٹریز ہیں, ان کا ٹورنامنٹ جو ہوا انڈر 14, اس میں نے ظاہر ہے نیشنل فلیگ اپنے سینے پہ لگا کے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کیا. اٹ واز اے ویری پراؤڈ مومنٹ, اور آج تک مجھے اس بات پر فخر ہے.
تو اس میں بھی میں ٹاپ اسکورر ہوا الحمدللہ. اور پھر میں فارورڈ تھا, اسٹرائکر تھا, تو بہت اس وقت بھی میں مطلب بہت اسمارٹ تو نہیں تھا لیکن فٹ تھا. تو ابھی دیکھ کے شاید مجھے نہیں لگتا کہ میں فٹ بال کھیلتا ہوں, اب میں خود فٹ بال بن گیا ہوں آلموسٹ. تو عمران بھائی یہ آپ نے کیونکہ بتایا یو آر دا فوکل پرسن, بنتا بھی سوال آپ سے, اسلامی جمعیت طلبہ کو بھی آپ نے ہیڈ کیا. جی اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں پسند جمعیت؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پسند نہیں ہے جمعیت. آپ ابھی بھی اگر کوئی نیوٹرل سروے کروائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یعنی جمعیت از دا موسٹ پاپولر تنظیم, مطلب وہ اس سے بڑی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. البتہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی انسانوں کی تنظیم ہے. ہمارا کوئی ایسا کلیم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی فرشتے ہیں, کوئی نعوذ باللہ کوئی فطرت سے ہٹ کے کوئی لوگ ہیں. انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, گناہ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک آرگنائزیشن کی حیثیت میں اسلامی جمعیت طلبہ از دا موسٹ پاپولر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اور ہاں اختلافات لوگوں کو ہیں, اعتراضات لوگوں کو ہیں, اس پہ آپ کھل کے بات کریں, میں ان کا جواب بھی دوں گا. لڑکا اور لڑکی ساتھ بیٹھ کے پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بناتے رہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے نا, وہ کئی دفعہ مکمل نہیں کر سکے. شروع کیا انہوں نے مگر مکمل نہیں کر سکے. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, میں خود پنجاب یونیورسٹی کا ناظم رہا ہوں. اصل میں ایک ٹائم جمعیت کا رہا ہے کہ جب اسلامی جمعیت طلبہ ظاہر ہے جب الیکشن ہوا کرتے تھے, تو الیکشنوں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ الیکشن لڑتی تھی اور جیتتی تھی. تو اس کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک لیجیٹیمیٹ حیثیت ہوتی تھی. جس طرح پنجاب یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ میں ٹیچرز الیکٹ ہو کے پہنچتے ہیں, اسی طرح اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہو کر پہنچتا تھا. اسی طرح کالج کاؤنسلز ہوتی تھیں جس میں ٹیچر الیکٹ ہو کے ان کا پریزیڈنٹ پہنچتا تھا, اسی طرح اسٹوڈنٹس کا ریپرزنٹیٹو پہنچتا تھا. تو اس زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ مطالبہ نہیں کرتی تھی, اسلامی جمعیت طلبہ حکم دیتی تھی, کیونکہ جیتی ہوئی ہوتی تھی. مطلب اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک لیجیٹیمیٹ حیثیت تھی. تو اسلامی جمعیت طلبہ کو اس ٹرانزیشن میں کافی وقت لگا. تو اس لیے جمعیت چونکہ ایک اس کی آئینی قانونی حیثیت ہوتی تھی, اس کا پریزیڈنٹ حکم دیتا تھا کہ یہ ایسا ہوگا, سنڈیکیٹ میں بات کرتا تھا, رائٹس کے لیے لڑتا تھا. اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ کی حیثیت مطالبہ کرنے والی تنظیم کی ہو گئی. یہ ایک ڈفرنس تھا جس کو سمجھنے میں اسلامی جمعیت طلبہ کو بہرحال کچھ وقت لگا کہ اب ہم حکم نہیں دے سکتے, ہم مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں. تو بہرحال اب اسلامی جمعیت طلبہ سمجھ بھی گئی ہے, اس کے مطابق امپرووائز بھی کر چکی ہے. اور میں جب پنجاب یونیورسٹی کا ناظم تھا تو دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا لڑکا لڑکی کی, دیکھیں ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو اور میری مرضی کے مطابق ہو. اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ چونکہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تو ہمیں بیسٹ جو ہماری گائیڈنس ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی. جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہی بیسٹ گائیڈنس ہے. جو ظاہر ہے کوئی ٹی وی ہے, یہ مائک جس نے بنایا ہے, یہ ہیڈ فون جس نے بنایا ہے, موبائل فون جس نے بنایا ہے, وہی بتائے گا نا کہ یہ کیسے چلے گا. یہ فلاں فون جو ہے یہ واٹر پروف ہے, اس کو پانی میں ڈالو گے تو فارغ ہو جائے گا. یہ مائک میں الٹی سائڈ سے بولنا چاہوں نہیں آواز کھینچے گا, اوپر سے بولوں گا تو بات سنے گا. تو یہ اس کے بنانے والے نے اس میں کچھ فنکشن رکھے ہیں نا. ریفریجریٹر بنایا ہے تو وہ ٹھنڈا کرے گا, اوون گرم کرے گا. یہ کس نے, یہ بنانے والے نے اس کے فیچرز رکھے ہیں. میں لاکھ چاہوں کہ موٹر بائک کو ریورس میں چلاؤں, نہیں چلا سکتا, اس میں گیئر ہی نہیں ہے. تو آپ کو مجھے بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو ہمارا جو بینیفٹ ہے, جو ہمارا پورا ضابطہ ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ نفع کس میں ہے, نقصان کس میں. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس نفع اور نقصان کو زبردستی امپلیمنٹ کرے, لیکن اس نظام کے اس قائم ہونے کے لیے جد و جہد کرنا. اچھا یہ جو لڑکا اور لڑکی کا معاملہ ہے نا, پریزنٹیشن بنانے پر, گروپ ڈسکشن پر کبھی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ہمیشہ تب ہوتا ہے کہ جب کو جناب اخلاق سے گری ہوئی چیز ہوتی. میں مثال کے طور پہ میں پنجاب یونیورسٹی کا ناظم تھا, مجھے فون آیا, ناظم صاحب یہاں پہ وہ ایک لڑکی کو گود میں اٹھا کے ایک لڑکا چکر لگا رہا ہے گراؤنڈ کے. تو میں نے کہا اچھا یہ کون سی ایکسرسائز ہو رہی ہے, چلے پتہ کرتے ہیں. میں نے فون کیا سی ایس او کو, جو ہمارے چیف سیکورٹی اس ٹائم کرنل ایک ہوتے تھے ریٹائرڈ. تو میں نے کہا جی کرنل صاحب یہ یونیورسٹی ہے, کسی کا ڈرائنگ روم. دیکھیں ہر ایک کی اگر شخصی آزادی ہے, اگر آپ کی یہ شخصی آزادی ہے کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں گانا وانا, تو میری بھی شخصی آزادی ہے کہ میں نہیں سننا چاہتا. اگر میں آپ کو روک نہیں سکتا تو آپ مجھے زبردستی سنا کیوں رہے ہیں؟ آپ ہینڈ فری لگائیں, آپ ڈھم 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 ڈھول کیوں بجا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کی شخصی آزادی ہے تو میری بھی تو شخصی آزادی ہے نا. اگر آپ کوئی حرکت کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی اسپیس میں کریں کہ جہاں میری اسپیس وائلیٹ نہ ہو رہی ہو.
میں اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہوں, ایک لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی کو گود میں اٹھا کے پھر رہا ہے, اور ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے. میری اسپیس بھی وائلیٹ ہو رہی ہے نا. یونیورسٹی کسی کا باپ کا ڈرائنگ روم تو نہیں ہے نا. تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ اللہ کو جواب دیں, کسی کو کوئی مطلب امپوز نہیں کر سکتا. ہاں یہ مسئلہ رہتا ہے کبھی کبھی, یہ ویری کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول. میں تو یہی کرتا تھا کہ میں سیکورٹی کے لوگوں کو بتاتا تھا, اور 99% مسائل میں وہ جا کے ان کو منع کرتے تھے کہ ایڈمنسٹریشن خود ہی. اصل میں تو دیکھیں, ایک برا کام اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکنا مقصود ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی دھونس, اپنا وہ جوانے کے لیے خود چلے جانا, ڈنڈے لے جانا, یہ وہ. لیکن میں اس کو, جمعیت بھی اس کو پسند نہیں کرتی, اور میں نے بھی اس کو مجھے کبھی کبھی نا ایسے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ووٹرز کو, ابھی وہ ینگ ہی ہوتے ہیں, ابھی وہ یونیورسٹی کا داخلہ لیتے ہیں, تو جماعت سے نا جمعیت بدظن کر دیتی ہے ان کو شروع میں, رائٹ ایٹ دا بگیننگ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ پھر آگے جا کے مڑ کے, دس از دا پرائمری ریزن وائی شاید جماعت اسلامی کی بیلٹ باکسز جو ہے نا وہ کوئی اتنی امپروومنٹ نہیں آ رہی ان میں. مجھے لگتا ہے کہ ینگسٹرز کو بالکل ان کے سفر کے شروع میں جمعیت والے ملتے ہیں, اور وہیں سے وہ کاسٹ اوے ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مطلب میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں تو مطلب میں جب پنجاب یونیورسٹی کا ناظم تھا تو مجھے ایک صاحب کی کال آئی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ فلاں جگہ. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے تو اس کا مستقبل عزیز ہے, میں تو اس کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتا ہوں, آپ کائنڈلی اسے جمعیت کے اپنے سرکل میں لے لیں. تو یہ دونوں طرف کی چیزیں ہوتی ہیں, دونوں طرف کے تجربات ہوتے ہیں. اسی طرح لڑکیوں کا مجھے یاد ہے, آپ جانتے ہوں گے کیسے شریف بھی جو ہمارے جماعت کے اسپوکس وہ ہیں, انفارمیشن سیکرٹری ہیں, مرکزی اطلاعات کے ذمہ دار ہیں, تو وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے ناظم رہے ہیں. تو وہ ایک دفعہ واقعہ بتا رہے تھے کہ میں ایسے ہی, ہم رات کو راؤنڈ کرتے تھے, ویسے ہی چائے شائے پینے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں, تو ایک صاحب کے ساتھ ایک لڑکی جوان وہ ہاسٹل کے باہر رات کے 2 بجے اتری, اور وہ ہاسٹل میں گئی. تو ہم نے جا کے انکوائر کیا کہ بھی رات کے 2 بجے اور اس طرح ہاسٹل میں آنا جانا تو الاؤ نہیں ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ ایک بزرگ آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ یار میں تو تمہیں دسنا ہوں, میں تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکی ابھی اتر کے گئی ہے نا, میں اس کا بھائی ہوں. تو آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اس کا باپ ہوں. اور پھر وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ مطلب یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو میری بیٹی کو مطلب وہ حیران ہوا کہ کوئی لوگ اتنے کنسرنڈ ہیں کہ مطلب بیٹی اتنی محفوظ تھی 4 سال یہاں پڑھتے ہوئے. تو ہر طرح کے تجربات ہیں. دیکھیں یہ جب جوانی ہوتی ہے نا تو پھر ہوتا ہے کہ یار ذرا آزادی ہونی چاہیے. کلاسز میں اجارہ داری, کیا جمعیت کے لڑکوں کی کلاسز کے اندر اجارہ داری ہوتی ہے؟ کیا ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کی باڈی لینگویج کلاسز میں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ یار یہ پاور کے ایکسس پہ نہیں آیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کلاس کے اندر ہمیشہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جمعیت میں آیا. جمعیت ہمیشہ ٹیلنٹ کو ابھارتی ہے. جمعیت ٹیلنٹ ہسٹری تو ہے, مجھے اب کا نہیں پتا, مگر ہسٹری تو جمعیت کی یہی ہے کہ گولڈ میڈلسٹ ہی آئے ہیں آگے, صحیح کہہ رہے ہیں. مگر ابھی جو ہے, ابھی کا کیا آپ کا خیال ہے؟ ابھی بھی یہی ہے؟ ابھی بھی ہر طرح کا نوجوان, مطلب ابھی جو پچھلے جمعیت کے ناظم تھے لاہور کے, وہ MBBS ڈاکٹر تھے. مطلب میرے ساتھ شورا کے اندر میری جو ایگزیکٹو کاؤنسل تھی اس میں MBBS ڈاکٹرز تھے, انجینئرز تھے, کیونکہ ہم میڈیکل کالجز میں بھی ہیں. ہم وہی پھر اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ کبھی کبھی ناظم بہت سے, مطلب ڈاکٹر تنویر زبیری صاحب, آپ نے نام سنا ہوگا, ریڈیولوجی میں بہت بڑا نام ہے, وہ لاہور جمعیت کے ناظم رہے ہیں, ابا جان کے کارکن رہے ہیں, بہت اچھے دوست رہے ہیں. ڈاکٹر عاصم اسد امریکہ میں پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی میں, وہ لاہور کے ناظم رہے ہیں, MBBS ڈاکٹرز. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب کلاس میں ہاں مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوگا. آبویسلی میں نے بتایا کہ مختلف تجربات تو ہوتے ہیں, اور اچھے برے لوگ, ظاہر ہے پاور گین کے لیے لوگ آتے ہیں, اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے, لیکن وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو جمعیت کی قیادت میں نظر کبھی بھی نہیں آئیں گے. آپ کو کبھی بھی جمعیت کی قیادت پہ لوگ نظر آئیں گے تو وہ ایسے ہی لرنڈ قسم کے لوگ ہوں گے. ہاں نیچے کسی نے بیج لگایا, وہ 5 روپے کا بیج آپ خرید لیں, باہر کوئی کھڑا ہوا چاچا جی خرید کے لگا لے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے جب پاپولر ہوتا ہے کوئی بھی پاپولر نظریہ, کوئی پاپولر پارٹی ہوتی ہے, تو لوگ اس کے ساتھ پاور گین کے لیے جڑتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آگے جا کے جماعت اسلامی میں آپ ریسنٹلی
2024 کے الیکشن میں آپ امیدوار تھے, تھوڑا سا وہ بتائیں, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, کون سا پی پی تھا, کیسا رسپانس تھا, کیا سچویشن تھی؟ جی میں نے 2018 میں بھی الیکشن لڑا, لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ ایم ایم اے کا الائنس بن گیا تھا, وہ ہمارے لیے تو بڑا لیتھل ثابت ہوا لاہور میں. بہرحال پھر 2024 میں ہم ترازو پہ جو جماعت کا اصل سمبل ہے اس کے اوپر اب ہم نے جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے اپنے سمبل سے نہیں ہٹنا, ہم کسی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کوئی بات چیت یہ تو جاری رہے گی, لیکن وہ جو الائنسز بنتے تھے, کبھی ایم ایم اے بنی, کبھی آئی جے آئی بنی, تو اس میں پھر آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ تجربات سے سیکھا ہے کہ اب ہمیں اپنے جھنڈے پر, اپنی آئیڈیالوجی پہ پوری طرح, کیونکہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور لیکن جی تسی مولوی فضل الرحمان یہ بات ہے, لوگ ڈفرینشیٹ کرنا بھول جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. اصل میں جماعت اسلامی واز نیور پولیٹیکل, وہ والی جو ایک ٹپیکل جو مذہبی جماعت ہوتی ہے نا, فرقہ پرست, تم بھی کافر, تم بھی کافر, تم بھی, وہ نہیں ہے. مطلب ہمارے کئی ایسے, ہمارے مرکزی ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیں وقاص انجم جعفری صاحب, یہ سی او ہیں دار ارقم سکولز کے, وہ ایک اہل تشیع بیک گراؤنڈ سے ہیں. یعنی مطلب ایک جو باقاعدہ ایک فرق محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے نا کہ سنی شیعہ کا ذرا ایک فقہی اختلاف زیادہ ہے, تو ہمارے اندر تو وہ بھی نہیں ہے. یہ تو بلکہ آپ امبریلا دیتے ہیں, آپ نیشنلزم کو ڈیولپ کرتے ہیں, سب کو ڈفرینسز کو بھلا کے آپ ایک جھنڈے کے نیچے لا کے کھڑے کرتے ہیں. یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی جسے ایڈوانٹیج ہے, بٹ یہ جو ایم ایم اے کے ساتھ جو وہ ہے نا, تو لوگ ڈفرینشیٹ کرنا بھول جاتے ہیں. دا تھنگ از کہ کیسا رہا آپ کا 2018 کا الیکشن کا رزلٹ اور 2024 کے الیکشن کا رزلٹ, کیا فرق تھا؟ اچھا رزلٹ میں تو شاید کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا, لیکن زیادہ ہوئے کم ہوئے. یہ جو 2024 کا الیکشن تھا, مطلب اس میں تو بالکل دھاندلی کی اخیر ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے ہمارے فارم 45 کے مطابق کوئی 5-6 ہزار ووٹ تھے, جنہیں کم کر کے 2000 بنا دیا گیا. اوور آل جماعت اسلامی کے اوور آل 2018 اور 24 کے ووٹس میں بڑھے ہیں, بہت بڑے. کتنے بڑھے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی 18 لاکھ ووٹ ہمارا بڑھا ہے. صحیح. اور یہ موسٹلی پنجاب والی سائڈ سے ہے کہ سندھ والی سائڈ سے؟ کراچی میں بہت بڑا ایک فیکٹر آپ کو پتہ ہے, حافظ نعیم صاحب کی وجہ سے 8 لاکھ ووٹ تو کراچی سے پڑا ہے, اور ٹوٹل جو ووٹ ہمیں پڑا ہے وہ آلموسٹ میرے خیال کوئی 25 لاکھ کے قریب پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور لاہور کی کیا پوزیشن ہے اس میں؟ لاہور میں بہت تھوڑا ہے, مطلب ملا کے کوئی 1.5 لاکھ غالباً. لاہور میں ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے جماعت ظاہر ہے کہ اس طرح سے پرومیننٹ نہیں رہی, لیکن اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ گریجولی چینج اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. تو شروع سے ایک روڈ, ایک اسٹریٹ موبلائزیشن کی پارٹی رہی ہے. دھرنا جو انہوں نے دیا ہے, جو اسٹارٹنگ ہوئی ہے, جو کہ ان کی ہسٹری ہے, وی آل نو. بٹ اب جا کے تھوڑا سا جماعت اسلامی, مجھے لگتا ہے کہ مین بحث میں حصہ نہیں لیتی جماعت اسلامی, کیونکہ جب بحث چل رہی ہوتی ہے سول سپریمیسی کی, تو چاول, گھی اور پیٹرول کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جب ان کی باتیں ہوتی ہیں پھر وہ سول سپریمیسی کی بات ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو مین جو نیشنل ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے نا, جماعت اس سے ایک سائڈ سٹیپ لے کے کھڑی ہوتی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال ایسا ہے. اصل میں ہم نے جب بھی بات ہوئی ہے, سول سپریمیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بات کریں, یہی ہے نا آپ کا مطلب, کہ جو فوج کا رول ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, وہ اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رول پلے کرے, اور عوام کا رول کی بات کرے, عوام اپنا رول خود دے, یہ خود کرے, یہ ہے سول سپریمیسی نا. ہاں, مطلب سول سپریمیسی آپ یہی کہتے ہیں نا کہ سول سپریمیسی اسی وقت ہوگی جب کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہوگی کہ وہ ان کو, جیسے ہی ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی جس طرح ہم کہیں کہ فارن پالیسی الیکٹڈ نمائندے ہی بنائے, یہ سول تو سپریمیسی. کون نہیں بنانے دیتا؟ فوج اسٹیبلشمنٹ. اچھا, میں نے کہا شاید جمعدار جو نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ فوج کی بات کریں نا. اگر ہم آگے چلے جائیں گے تو وہ امریکہ بھی ہے, یہ تو آپ کی, یعنی یہ تو میں وہی بات کر رہا چینج ہوتا جائے گا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو فوج ہے, جسے کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے, کوئی خلائی مخلوق کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, بات یہ ہے کہ فوج ہماری فوج ہے, اور فوج کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہونا چاہیے, اور اس کے ان کانسٹیٹیوشنل رول پر اگر کسی نے بات کی ہے پارلیمنٹ میں, تو مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کون ہے جو آج سول سپریمیسی کے چیمپئن ہیں. انہوں نے تو لائن میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر ایکسٹینشن دی تھی, اور ویسے تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو پھرتے تھے, اور گالیاں اور کیا کلچر انہوں نے پریویل کیا پارٹیز نے. لیکن محترم باجوہ صاحب جو اوے باجوہ ہو گئے بعد میں, ان کو ایکسٹینشن دینے میں پیپل پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی, تینوں پارٹیز لائن میں کھڑی ہوئی تھیں. کسی نے مخالفت کی تو وہ مشتاق خان تھا, وہ مولانا اکبر چترالی تھا, وہ سندھ اسمبلی کے اندر سید عبدالرشید تھا, جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو یہ ہے سول سپریمیسی پہ ایکشن, عملی اقدامات. بات کرنا
وہ ظاہر ہے باتوں کی آپ گولہ باری کرتے رہیں. تو سول سپرمیسی پہ ابھی بھی حافظ نعیم صاحب جتنی کھل کر بات کر رہے ہیں کہ سب کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول پر واپس جانا ہوگا. لیکن جہاں آپ نے بات کی نا آٹا چاول گندم, دیکھیے اس کی کوئی بات نہیں, مطلب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں. مطلب کوئی پولیٹیکل پارٹی مجھے بتا دیں کسی کا ایجنڈا ہے کہ مطلب کسی نے کیس ختم کرانے تھے نیب سے, کسی نے لیڈر کو جیل سے نکالنا تھا, کسی کا کوئی اور ایجنڈا ہے, کسی کو پچھلی الیکشن میں گھاس ڈالی تھی PDM 1 میں, PDM 2 میں اس کو گھاس نہیں ڈالی تو وہ ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ مسائل ہے. اور بابا عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے کہ وہ جن کے ووٹ لے کر آتے ہیں وہ ان کی ٹرو ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں بھی کریں. تو بہرحال اس کے اوپر جماعت اسلامی نے بڑی اسٹرانگ آواز اور مستقل یہ جاری رہے گی انشاءاللہ. اگر فلسطین میں کوئی پارٹی اٹھے غزہ میں اور وہ مہنگائی کے اوپر کیمپین کرنا شروع کر دے, آپ کو لگے گا کہ وہ ان لائن ہے, ان لائن آف واٹ پیپل وانٹ, ان کو بھی اس کی بھی ضرورت ڈو ہے. یو ریئلی تھنک مطلب کہ پاکستان از لائک غازہ؟ آئی ایم جسٹ آسکنگ کہ کہیں مڈل لائن ہے نا کہیں پہ. آبویسلی. تو یعنی ہمارے یہاں تو سیکورٹی کا پرابلمس ہیں, ہمارے یہاں تو یعنی بیسک چیزوں کے پرابلمس. میں آپ سے نا علی بھی ذکر کرتا ہوں, جماعت جو اب ریسنٹلی چیزیں کر رہی ہے نا یہ سائنٹیفک بنیادوں پر کر رہی ہے, سروس کی بنیاد پر کر رہی ہے. ہم اس کو اس طرح ٹیسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ دیتے ہیں, 100 روپے آپ کے پاس, آپ نے وہ ڈیوائڈ کرنے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیزوں کے اندر, جس میں ہیلتھ ہے, سیکورٹی ہے, جس کے اندر ایجوکیشن ہے, جس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں. اس کے آپ 100 روپے کو کس طرح ڈیوائڈ کریں گے؟ ہاؤ ڈز جماعت اسلامی سی دس؟ مطلب میں آپ کا سوال نہیں سمجھ. آپ کے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے وہ ڈیوائڈ کرنا ہے پرائرٹی وائز کہ آپ سب سے زیادہ بجٹ کس چیز کو دیں گے, پھر کس چیز کو دیں گے, سیکورٹی کو دیں گے, ہیلتھ کو دیں گے بجٹ, ایجوکیشن کو دیں گے بجٹ, کس کو دیں گے؟ نہیں یہ تو ایک مفروضے پر سوال ہے نا کہ 100 روپے ہوں اور اس میں فلاں چیز کو دیں گے. مطلب آپ کو ایک بجٹ کے لیے بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں, ہمارا دفاع بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں تو مطلب آپ کو انڈیا کھا بھی جائے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دفاع پہ آپ کو خرچ کرنا ہے, آپ کو اپنے انفراسٹرکچر پر خرچ کرنا ہے, آپ کو اپنے ہیومن ریسورس پر خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو کنٹرول ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ جو پریولیج کلاس ہے, مطلب جو جرنیل ہے, کوئی جج ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے جو 8 لاکھ 10 لاکھ 14 لاکھ تنخواہیں ہیں, ججوں کی 15 لاکھ تنخواہیں ہیں, اس کا بل معاف ہے یار. مطلب آپ سوچیں نا کہ وہ 50,000 لاکھ روپے بل نہیں دے سکتا, اس کے کتوں کے لیے بھی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ بند نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی آئے گی تو یہ سارے انشاءاللہ جو فری بجلی ہے, فری پیٹرول ہے, اس کو بند کریں گے. گاڑیاں, اب مجھے بتائیں کہ مطلب کوئی تکلیف ہے 1300 cc گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وزیر اعظم کو؟ کیا ہے, اچھی خاصی کار ہوتی ہے 1300, مطلب اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس کے آپ شیشے چینج کرا لیں, اس کے کوئی بلٹ پروف بنوا لیں, جس طرح باقیوں کے کرتے ہیں. ان کے بھی بلٹ پروف لگے تو نہیں آتے, مرسیڈیز کے بھی آپ ہی لگواتے ہیں نا, تو آپ اس میں کروا لیں موڈیفیکیشن. تو مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ویٹ شیڈ کر سکتے ہیں طریقوں سے. ہم تھوڑا سا اور اس پہ اسٹریس دیتے ہیں الیکشن پہ, 2024 کے الیکشن میں ووٹ کیوں نہیں پڑتا جماعت اسلامی کا؟ منظم بھی ہیں, لرنڈ بھی ہیں, اسکالرز ہیں, اسکالرلی موومنٹ ہے. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ لوگ نا اپنے پیسوں کے ساتھ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرو. دین یہ کنورٹ کیوں نہیں ہوتا بیلٹ باکس کے اندر؟ ویسے تو مجھے اس سوال سے یاد آ گیا, یہ بڑا عام اور کامن سا سوال ہے. تو یہ سراج صاحب سے کسی نے ایک پروگرام میں پوچھا کہ بھئی لوگ آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈونیشنز دیتے ہیں, خدمت پہ اعتماد کرتے ہیں, تو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے پیسے کی قدر موجود ہے ان کے ذہن میں کہ بڑی قیمتی چیز ہے, تو اس لیے وہ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں. جس دن ان کو یہ سمجھ آ گیا نا کہ ووٹ بھی بڑی قیمتی چیز ہے, تو وہ ووٹ بھی جماعت اسلامی کو دیں گے. اور یہ چینج گریجولی آ رہا ہے. یہی بات میں قبول کرتا ہوں کہ جماعت کہیں اسلامی الٹ تو نہیں ہے اس طرح کہ وہ پیسوں کے ساتھ آپ کو کرتے ہیں ٹرسٹ, مگر آپ کی لیڈرشپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ نہیں ایسا نہیں, پھر تو پیسہ نہیں دیتے نا. جس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہوتا آپ اسے پیسہ تو کبھی بھی نہیں دیتے. جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پر تو لوگوں کا اعتماد ہے نا کہ جماعت اسلامی اگر زلزلہ ہو, سیلاب ہو, یعنی جماعت کی یہ ایک بات مات بندہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہو. آپ کو اگر کسی پہ ٹرسٹ ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اگلا کمپیٹنٹ ہے. شاید آپ کی کمپیٹنس پہ لوگوں کو شک ہے, آپ کا پیسہ ہینڈل کرنے پہ نہیں ہے مگر آپ کی کمپیٹنس پہ. نہیں, کمپیٹنٹ کون ہے؟ مریم نواز ہے, بلاول بھائی جان ہے, کون ہے؟
کمپٹنس کا کوئی معیار ہوتا ہے نا, کوئی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس پہ آپ کو چیک پوائنٹس ہوتے ہیں, کوئی لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے, تو آپ اس پہ جماعت کی لیڈرشپ کو آپ پرکھ کر دیکھ لیں. حافظ نعیم صاحب کو سامنے رکھیں, سراج صاحب رہے ہیں, ان سے پہلے منور صاحب رہے ہیں, آپ ساری لیڈرشپ کو سامنے رکھیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لیڈرشپ کوالٹیز کس میں ہیں, گفتگو کا سلیقہ کس کو آتا ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لوگوں کو پتہ تو ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں, وہ اس طرح ہے کیونکہ جماعت سے ریلیٹڈ جتنی سسٹر آرگنائزیشنز ہیں نا جماعت کی, انہوں نے جبران بھائی بڑی ترقی کی ہے سوائے جماعت اسلامی کے ووٹ بینک نے. یہ کیا وجہ ہے؟ فار ایگزامپل یہ آرگنائزیشنز ہیں جماعت کی, دا انٹرپریٹر آف قرآن, انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن, آفاق, الخدمت فاؤنڈیشن, بورڈنگ اسکول, الغزالی ٹرسٹ, ٹھیک ہے, پھر آغوش, کرتبہ سٹی یعنی یہ ٹاؤنز بھی, پھر قدم, پھر مدینۃ العلم. تو آپ لوگوں کو یعنی آپ جو چیز اچیو کرنا چاہیں آپ کر لیتے ہیں. لگتا ہے آپ لوگوں کا دھیان میرے خیال میں کہیں اور ہے. اب آپ ووٹس کے چکر میں نہیں ہیں. نہیں دیکھیں, یہ نا جب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, میں تھوڑا سا آپ کو اگر آپ اجازت دیں, تو جماعت اصل میں کوئی ٹپیکل معنوں میں مذہبی جماعت بھی نہیں ہے, فرقہ پرست تکفیری قسم کی, اور جماعت ایک خالص قسم کے معنوں میں پولیٹیکل جماعت بھی نہیں ہے. کہ جماعت ایک ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے, نظریہ کیا ہے, کہ یہ دنیا چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ کیوں بھیجا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم نے نبی کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ. کس لیے؟ کہ وہ تمام نظام ہائے زندگی کے اوپر اسلام کو بطور سسٹم غالب کر دیں. اچھا, ہم اس نظام کی جد و جہد کر رہے ہیں. اب مغرب میں دیکھیں نا, مغرب امریکہ کی ایک تھنک ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن, اس نے آج سے 10 سال پہلے 2014 میں ایک آرٹیکل اور ایک رپورٹ شائع کہ اس نے اسلام کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. وہ مجھے ایگزیکٹ تو نہیں یاد, لیکن ایک اس میں تھا صوفی اسلام, اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو پیسے پوسے 4 لا کے اور پھیلاؤ, بہت اچھی بات ہے, لوگ بیٹھ جائیں خانقاہوں میں اللہ اللہ تسبیح کریں. دوسرا بھی اسی طرح کا کوئی ایک ملیٹنٹ اسلام جس کو یہ طالبانائزیشن اور سو آن, انہوں نے کہا یہ بھی خطرہ تو ہے کسی جگہ پر لیکن ناٹ دا ریئل تھریٹ. چوتھا انہوں نے کہا پولیٹیکل اسلام, یہ جو ہمارا جماعت کا اخوان المسلمون ہے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی, یہ جو آئیڈیالوجی ہے نا یہ ہے خطرہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ مطلب جماعت کا ایک پارلیمنٹیرین بھی نہیں ہے. کراچی میں 8 لاکھ ووٹ پڑا ہے جماعت کو, ایک ایم این اے بھی نہیں ہے, ایک ایم پی اے بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم جس کو 10,000 ووٹ نہیں پڑے, ان کی 17 نشستیں ہیں کراچی سے. تو ظاہر ہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جماعت نہ امریکہ کو قبول ہے نہ باقی ایسی قوتوں کو قبول ہے, لیکن عوام کے سینٹیمنٹس, اچھا ہم ظاہر ہے میں نے یہ بات قبول کی کہ ہم انہیں کنونس کرنے میں, ان تک پہنچنے میں ایک کمیونیکیشن گیپ تھا جسے ہم نے گریجولی کور کیا ہے, اور ہم اپنی بات ہم لوگوں کو بتانے میں ناکام رہے ہیں. میں اس کو قبول کر رہا ہوں کہ ہم وہ ٹپیکل مولوی نہیں ہیں. جماعت اسلامی کبھی بھی ٹپیکل مولویوں کی بالکل نہیں تھی. اب بھی نہیں ہے. ہم نا یہ الزام لگاتے ہیں بینگ جرنلسٹ کے پی ٹی آئی وغیرہ جو ہے نا ایک کلٹ کی فارم اختیار کر گئی ہے. جی, بٹ وین جماعت اپنی سسٹر آرگنائزیشنز کے اندر اپنے لوگوں کو کام دیتی ہے, کیونکہ ایک نا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے روز مرہ کے کام چھوڑ کے ایک تحریک کا حصہ بننا. مگر جب جماعت ان کے اکانومی کو بھی کور کرتی ہے تو یہ کلٹ کی فارم نہیں بن جاتی. جماعت تو کسی کی, آپ کو اندازہ نہیں ہے, جماعت کا کارکن تو ایسا شاندار کارکن ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. وہ صبح گھر سے کھا کے آتا ہے. میں نے یہ سسٹر آرگنائزیشنز کے نام دیے, اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں نہیں کوئی جماعت اسلامی, آپ ذرا سروے کر, نہیں صحیح کمپیٹنسی کی بنیاد پہ کوئی ہوگا, یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی جماعت کا رکن اس میں امپلائی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے, کرائٹیریا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ جا کے دیکھیں خدمت میں عام لوگ ہیں, کوئی ریٹائرڈ کرنل بھی ہے. ایک اور بھی کہ جماعت کے منسلک لوگ جو ہیں نا انہوں نے بڑی ترقی کی ہے مگر جماعت کے بیلٹ باکسز نے نہیں کی. فار ایگزامپل ابھی آپ نے نام لیا یہ دارالارقم اسکول کے جو صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, وقاص جعفری صاحب. اب ماشاء اللہ ہی ہیز ڈیولپڈ سو مچ, یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اور بھی اس طرح کے ہیں کئی, یعنی پرنٹنگ پریسز والے, اس طرح کے لوگ جو جماعت سے جن کا تعلق ہے شاید سیکنڈ ایئر میں یا فرسٹ ایئر میں, انہوں نے بڑا یعنی گریجولی
ترقی کی ہے, جماعت کے اندر ہم نے ویسی ترقی نہیں دیکھی. اچھا یہ پہلے بھی جب میں بات کر رہا تھا تو مکمل نہیں ہو سکی, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اصل میں میں بتا رہا تھا کہ ہم کوئی ٹپیکل پولیٹیکل جماعت بھی نہیں ہے کہ جس نے کسی بھی بنیاد پر پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو پھر اس کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. جماعت اسلامی ایک اقامت دین کی اور اس کی ایک تحریک ہے. جماعت اسلامی کو ٹپیکل معنوں میں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جس نے پھر وہ پولیٹیکل پارٹی جو ٹپیکل پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, لوگ کئی پولیٹیکل پارٹیز کو پسند بھی کرتے ہیں, لیکن کیا وہ پارٹیز ہیں؟ وہ تو الیکٹیبلز کا ایک جتھا ہے. وہ چڑیوں کو شو شو کرتے ہیں, وہ اڑ کے ادھر چلی جاتی ہیں, چڑیوں کو شو شو کرتے ہیں وہ ادھر. یہ پارٹیز ہیں, یہ پارٹیز تو نہیں ہیں. آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں, مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کدھر ہے؟ کسی کا منہ مشرق میں ہے, کسی کا مغرب میں ہے. حافظ نعیم صاحب سے کسی نے صحافی نے بھی سوال کیا کہ آپ پی ٹی آئی سے کیوں بات نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں کس سے بات کروں. پھر وہ اگلے دن مل بھی گئے ہیں, کل وہ جا کے ملے ہیں وہ ایک ایسے ایشو پہ ملے ہیں اس کے لیے فلسطین کے, مگر ان کو یہ کہنا بھی نہیں پھر چاہیے تھا, یہ تو غلط بات ہوئی. ایک دن پہلے یہ کہہ رہے تھے اسلام آباد میں تھے اور پھر اگلے دن جا کے وہ بیرسٹر گوہر سے مل رہے تھے, اور وہ الگ بات ہے کہ کیا سچویشن تھی, بٹ بہت آکورڈ جو بیرسٹر نہیں, کوئی آکورڈ نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, فلسطین کا ایشو ایسا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی پارٹی میں تقسیم ہے, لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح فلسطین کے ایشو پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو سکے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے کہ میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں, نون لیگ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم فلسطین کے حوالے سے ایک موقف دیں. لیکن اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں, آپ کو لگتا ہے بیرسٹر گوہر سے بات کر لینا کافی؟ آپ میرے خیال میں وہ آپ نے وہ پوری پریس کانفرنس دیکھی, وہ دیکھنا, ہم اسکپ کر کے آگے چلتے ہیں. وہ پلیز وہ ایک دفعہ نظر مار لیجیے گا پوری پریس کانفرنس. ٹھیک ہے, وہ ایک بڑی میں نے سنی ہے, میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جس میں صحافی نے سوال کیا. صحیح. اور حافظ صاحب نے یہ کہا میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ مجھے بتائیے کہ کون ہے جس سے مجھے بات کر کے یہ تسلی ہو کہ میری پارٹی سے بات ہو گئی ہے. اب ہوگا کیا, میں بتاتا ہوں آپ کو, تجربات ہے نا. وہ یار آپ 18 دیکھیں نا, آپ حکومت میں تھے 13 سے لے کے 18, یار مل کے 18 میں الیکشن لڑتے. او بابا ہم تو تیار تھے نا بات کرنے کے لیے, کسی نے آ کر کہا کہ اوپر سے اشارے ہیں ہم نہیں آپ کے ساتھ مل سکتے. نہیں, آپ تھوڑا آپ کو ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے, وہ چھوڑتے ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب کیوں بیچارے اکیلے سڑکوں پہ, کل یعنی اب جا کے ملے ہیں, وہ کئی ایسے معاملات ہیں جو بالکل اکیلے لڑے ہیں, تنہا. کوئی ان کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایس پی لیول کا بندہ گھسیٹ رہا ہے, کہ کچھ کر رہا ہے. یہ بڑے سیڈ امیجز ہیں. نہیں, جماعت نے اس کے اوپر پہلے بھی جب وہ سیو غزہ کے حوالے سے صرف ایک ہی لیڈر ہوتے ہیں یوزلی, مشتاق صاحب ہی ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ ہی نہیں دست درازی کی جا رہی ہوتی ہے. نہیں, آپ وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں. سیو غزہ کی جو جتنی وہ ایک موومنٹ تھی اس کے اندر ظاہر ہے جماعت کا ایک پورا اپنا ایک میکنزم ہے, جماعت اس کے ساتھ چلتی ہے. غزہ کے حوالے سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جو جماعت اسلامی کی ایفرٹس ہیں, ایون وہاں سے اب وہ شہید ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اسماعیل ہانیہ صاحب, وہ پاکستان میں اگر کسی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے, آن بورڈ تھے, تو وہ ظاہر ہے جماعت کی قیادت ہے, اور وہ اون کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کاؤنٹر پارٹ ہیں, یہاں پہ ہم ہیں تو وہاں پہ جماعت اسلامی ہے, وہ تو اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک آرگنائزیشن کی حیثیت میں اور ایک اپنے اس کے اوپر ایفرٹ کرنا, اس کو جماعت نے سپورٹ کیا ہے. امیر جو ہیں اسلام آباد کے, جب لاسٹ ٹائم بھی مشتاق صاحب کو پکڑا ہے تو امیر ضلع میاں اسلم صاحب یہ فوراً تھانہ پہنچے. اب بھی ایسا ہی ہوا ہے. آگے کا کیا لاہ عمل ہے, اب کیا سوچا ہوا آپ نے, ووٹ کس طرح لینے ہیں, کیسے لوگوں خاص طور پہ؟ جی میں آپ کو گزارش کروں, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ووٹوں کی, سچی بات ہے. مطلب ابھی تو کوئی الیکشن نہیں ہے نا, یہ تو حافظ صاحب بار بار سمجھا رہے ہیں کہ کوئی الیکشن ہوتا ہے, کوئی مہم چلتی ہے, ہم کیوں سڑکوں پہ ہیں. مطلب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھا دھرنے میں 14 دن 17 دن جتنے بھی تھے, تو مطلب کیوں, وائی؟ ابھی تو کوئی الیکشن نہیں ہے, کوئی ووٹ نہیں لینا, کوئی پولیٹیکل گین نہیں ہے. ہم بالکل پاور میں آنے کے لیے تو آپ کو چاہیے نا ٹو امپلیمنٹ یور آئیڈیاز. جب آئے گا الیکشن تو دیکھیں گے.